آخری فرد تھا جو بھاگ رہا تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انہیں مارو گے. جب یقین ہو گیا شاید وہ مان جائیں. جانتا ہوں کہ نہیں مانیں گے. تجھے کیسے پتا؟ کل رات کی دعا سے. تو پھر جنگ کریں گے. اس سے پہلے امیر کو یہی کہا تھا جو اس شخص نے کہا. تمام رات ہم ان کی نگرانی بھی کر رہے تھے. بہت اچھا، جاؤ اب یہاں سے چلے جاؤ. نہیں سنا کیا کہا؟ چلا جا، دفع ہو جا. بہت اچھا، سوائے جنگ کے کچھ نہیں سوچتے. کاش ایسا نہ کرتے، کاش ایسا نہ کرتے. میں چاہتا تھا وہ مان جائیں. ذرا بتانا آج کون سا دن ہے؟ جمعہ، محرم کی 10 تاریخ. منوس دن ہے، منوس دن ہے. عمر، فیصلہ کر. امیر کا فرمان واضح اور بے پردہ ہے. حکم مانے گا یا نہیں؟ امیر کا فرمان. ہاں، امیر کا فرمان. عمرو ابن حجاج، تو سپاہ کے سیدھے ہاتھ کی طرف کا کمانڈر ہے. شمر، تو الٹے ہاتھ کی طرف. یزید ابن حارث، تو سواروں کا سپہ سالار ہے. اور شفص ابن رفیع پیدل فوج پر متعین. کچھ رہ گیا ہے جو نہیں کہا گیا؟ پرچم کون لے گا؟ میرا غلام ربی جو میرے ساتھ ہوگا. اب جاؤ اور سب چیزوں کی تیاری کرو. اور تو رک جا. عبید اللہ کے فرمان میں ایک ایسی بات ہے جو تجھے بتانا ضروری ہے، اور یہ بات بتانے میں مجھے شرم آتی ہے، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. امیر کا فرمان ہے جس کی تعمیل کرنا ہے. سواروں کے ایک دستے سے کہو نئی نال بندی کریں. جب حسین قتل ہو جائیں تو ان کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. کیا کہا؟ ہاں، اس حکم پر عمل درآمد ہو. وہی کرو گے جو ابو سفیان نے حمزہ کی لاش پر کیا. لوگوں، ان کے خاندان کو یاد کرو. اپنے آپ سے پوچھو کہ وہ کون ہے. کیا ان کا قتل کرنا جائز ہے؟ اور کیا ان کی بے حرمتی کرنا صحیح ہے؟ خدا کی قسم، میں نے جھوٹ نہیں کہا. وہ لوگ جو انہیں نہیں مانتے اپنی قوم کے بوڑھوں سے پوچھے، اپنی قوم کے بوڑھوں سے پوچھے. جابر ابن عبداللہ سے، سعد ابن سائبی سے، انس ابن مالک سے اور ابو سعید خضری سے. اگر انہیں مانتے ہو
تو کیا یہی وجہ کافی نہیں کہ انہیں قتل کرنے سے باز رہو؟ کیوں یقین نہیں کرتے؟ کیوں یقین کریں گے، پھر کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ مگر اس سے پہلے ایسا نہیں کیا، غلط سمت کی طرف چلے گئے۔ اور ہم بھی اپنا محاسبہ کریں بھائی۔ میں نے انہیں رکنے کا حکم دیا تھا، ان ہاتھوں سے موت سے ڈرایا، اس زبان سے نامحرموں کو دیکھا، ان آنکھوں سے۔ بھائی تو ہمارے قبیلے سے واقف نہیں، تو نے قرآن کے سائے میں آنکھ بند کر کے پناہ لیے ہے۔ اس کا باپ بخشنے والا تھا، بھائی اس کا سخی تھا، اور اس کی ماں فاطمہ، عادتیں انہیں رسول اللہ سے ورثے میں ملی۔ ایسے شخص سے بخشش کی نا امیدی کرنا زیادتی ہے۔ بھائیوں، اس کریم کے خیمے میں چلے جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے، قرآن کے سائے میں۔ بتائیں یا ابا عبداللہ، اس نے اس دن سرد و پتھریلی آنکھوں سے کیا دیکھا؟ جبکہ آپ تو دنیا کے عاشقوں کے محرک ہیں، پھر آپ سے تو عشق کی روایت کے سوا کسی چیز کا گمان نہیں۔ آپ نے فرمایا، اے شبس ابن رفیع، یزیدی فوج کی سپہ سالار، اے حجار ابن ابجر، اے قیس ابن اشعث، اے یزید ابن حارث، اے دعوت کرنے والوں، آؤ اور اپنے خطوط جو مجھے آنے کے لیے لکھے تھے پڑھو۔ کہا تھا کہ ہمارے درختوں پر پھل لگے ہیں، ہمارے باغ زمرد کی طرح سبز ہو گئے ہیں، چشموں میں پانی جاری، اور تیری فوج تیار ہے۔ یہ میں ان تمام آوازوں میں تنہا، اور وہ بے حس اور سنگدل قوم جو چمگادڑوں کی مانند چپ اور ہکا بکا کھڑی تھی، کچھ نہ کہہ سکی۔ کیا کہا کیس؟ لوگوں سے بات کی، پہچاننے اور ان کی حرمت کا پاس رکھنے کو کہا۔ کیا کہا؟ چپ لگ گئی، یعنی کسی نے ان کی بات پر توجہ نہ دی۔ میں نے نہیں دیکھا۔ پھر کیا ہوا؟ سہیر مخاطب ہوئے، چاہا فرزند پیغمبر کی مدد کریں اور خلیفہ کے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ کیا پھر؟ پتھراؤ کر دیا۔ میں یہی تو چاہتا تھا۔ کیس کہہ دو اگر دوبارہ آواز کے لیے لب کشائی کی تو ایسی ہلڑ مچاؤ کہ آواز سے آواز سنائی نہ دے۔ جو حکم میرے آقا۔ کہہ دو پھر سے ڈھولوں کو پیچھے، تیر اندازوں کو آگے رکھو، اور پیدل فوج کو سواروں کی پناہ میں۔ صرف ایک بھرپور حملے کی ضرورت ہے، قبل اس کے کہ نماز ظہر پڑے کام کا خاتمہ چاہتا ہوں، بس یہی۔ جاؤ۔
को उनकी खुशबू से पहचानता हूं। मेरी आंखें कुछ भी नहीं देख रही, लेकिन जानता हूं कि आपके सामने खड़ा हूं। आपको आपकी खुशबू से पहचाना, आपकी बख्शिश और खानदान के बहुत से किस्से सुने हैं। अब ये खंजर और ये किताब हाजिर है। इस खंजर से मुझे मारो या इस किताब से माफ कर दो। आप में रसूल अल्लाह का सबर है, आप में अली मुर्तजा की शुजाअत है, आप में हसन मुश्तबा की सखावत है, आप फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फर्जंद अजीम हैं। मेरे मौला माफ कर दो, हम नामहरबान थे और नादिम होकर आए हैं। अब ये खंजर और ये किताब, खंजर से मार दें या इस किताब से बख्श दें। तेरा रास्ता रोकने वालों के हाथ कटे, नामेहरबानी से देखने वालों की आंखें निकल आए। अब ये खंजर और ये किताब, खंजर से मार दें या किताब से बख्श दें। आजाद लोग जुल्म के मुकाबले में सर खम नहीं करते, और हुर इब्न यजीद जमाने के दिलेरों में से था। कब्ल इसके कि उस दिन इमाम का रास्ता रोके, आपकी वालिदा बीबी फातिमा को याद करके बहुत रोया। अभी अब्दुल्ला जानते थे वो आंखें जो फातिमा पर रोई हैं वो जुल्म नहीं सहती और जालिम से अड़ जाती हैं। कहा, करीब आओ। हुर इब्न यजीद परवरदिगार तौबा कबूल करता है और तौबा करने वालों को दोस्त रखता है। यकीन न था कि हुर हुसैन की हिमायत में लड़ेगा। किस वक्त उनकी पनाह में किया? जब हुसैन ने आखिरी हुज्जत तमाम की, उसके बाद मैंने देखा हुर का वजूद खिरियत से कांप रहा था, तौबा और नदामत से सर झुका हुआ था। हमसे फिर गया। काश मुझसे बात तो करता। भाई, बेटे और गुलाम को भी साथ ले गया था। अब सिर्फ बेटा रह गया है। भाई और गुलाम कहाँ है? सिर्फ बेटा रह गया। वो कहाँ है? पहले ही जंग कर चुके, उनके जख्मी जिस्म जमीन पर पड़े हैं और कोई उनके करीब नहीं आ रहा। जो आग पहलवान के दिल में दहक रही थी, हमारे दिल में राख हो गई है। देखो कैसे मर्दानगी से जंग कर रहा है, पूरे लश्कर पर भारी है। हमारे हमरा होता और हमारे हमरा होता और काश रुक जाता। देखो उसका बेटा दिखाई दे रहा है। कुछ नजर आया? अगर गुबार का तूफान मोहलत दे, देखो दूर हो रहा है। सवार क्यों नहीं, पैदल क्यों है? उसके घोड़े पर देख रहे हो? वो देखो। देख रहा हूं, देख रहा हूं। उसका बेटा, उसका बेटा।
قربان ہو گیا. خدا کی راہ میں میرا عزیز ترین خون امانت تھی جو خدا نے مجھے سپرد کی تھی، اور اب اسی کو لوٹا رہا ہوں. میرے مولا، اب مجھے بھی جانے کی اجازت دیں. تو نے شجاعت میں حریت کا سبق سیکھا. تیری ماں نے تیرا نام آزاد رکھا. پہلوان، اس کے بعد بہت سی مائیں اپنے بیٹوں پر تیرا نام رکھیں گی، اور کتنے ہی باپ تیرے عشق کی داستان اپنے بیٹوں کو سنائیں گے. خوش آمدید کہ تجھے شہادت نصیب ہو.